قرآن مجید کو قرآن حکیم یعنی حکمت سے بھری کتاب کہا گیا ہے، ایک ایسی کتاب جو رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ لیکن یہیں سے ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس پر آج ہم بات کریں گے کہ آخر یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ دیکھنے میں تو یہ سوال بڑا سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس کا جواب وہ کافی گہرا ہے۔ کیا یہ رہنمائی تمام انسانوں کے لیے ہے یا پھر کسی خاص گروہ کے لیے؟ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس گہرے سوال کو سمجھنے کے لیے ہم مستند ذرائع کا رخ کریں گے۔ ہمارا بنیادی ماخذ ہوگی تفسیر ابن عباس، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کے اولین مفسرین اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ چلے تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ حکیم کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن حکیم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت اور دانائی کا خزانہ ہے، جس کی ہر آیت، ہر حکم کے پیچھے ایک گہرا مقصد اور منطق چھپی ہوئی ہے۔ اور اس حکمت بھری کتاب کا جو پہلا پیغام ہے وہ بالکل صاف ہے۔ اس کی دعوت سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، رنگ، نسل، قوم، مذہب، کسی بھی فرق کے بغیر۔ یہ ایک عالمگیر پکار ہے، ایک یونیورسل کال ہے جو ہر ایک کو روشنی کی طرف بلاتی ہے۔ لیکن یہیں سے ایک اور سوال اٹھتا ہے، اگر یہ دعوت سب کے لیے ہے تو پھر ہمیں یہ فرق کیوں نظر آتا ہے؟ کوئی قبول کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، ایسا کیوں ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سوچیں ذرا، اگر روشنی سب کے لیے موجود ہے تو ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں اور کچھ اس سے منہ ہی موڑ لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں ہدایت کے اصل مطلب کی گہرائی میں لے جائے گا۔ تو اب ہم اس گفتگو کے مرکزی حصے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی رہنمائی سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، تفسیر ابن عباس کی روشنی میں ہدایت کی دو سطحیں ہیں۔ پہلی سطح ہے پیغام کا سب کے سامنے واضح طور پر آ جانا، یہ تو سب کے لیے ہے۔ لیکن دوسری اور زیادہ اہم سطح وہ ہے اس پیغام کو قبول کرنے کی توفیق، یعنی اللہ کی مدد، اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ مطلب پیغام تو سب تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے دل سے قبول کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ سورہ ہود کی تفسیر میں اسی بات کو اور کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے قرآن صرف ایک کتاب نہیں رہتا، وہ ان کے لیے ایک امام یعنی لیڈر اور رحمت بن جاتا ہے، جو زندگی کے ہر قدم پر ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور ان کے لیے سکون کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک مومن کے لیے قرآن رحمت اور ہدایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کھلا ہے، وہ تیار ہے۔ دوسری طرف ایک کافر، وہ اسی پیغام کو لے کر شک و شبہ میں پڑا رہتا ہے۔ پیغام ایک ہی ہے، لیکن جس دل میں وہ اتر رہا ہے اس کی حالت کی وجہ سے اس کا اثر بالکل بدل جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک قبول کرنے والے دل میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ تفاسیر بتاتی ہیں کہ ایسا دل سچائی کو فوراً پہچان لیتا ہے، شک میں نہیں پڑا رہتا، وہ خلوص سے دل سے رہنمائی چاہتا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ متقی ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کا شعور زندہ ہوتا ہے۔ چلیں اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، یعنی اللہ کا پیغام اور انسان کی قبولیت، یہ دونوں مل کر کیسے ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ تو ہدایت کے اس سفر کو ہم دو قدموں میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم ہے پکار، یعنی قرآن کا ایک روشنی بن کر تمام انسانوں کے لیے نازل ہونا، اور دوسرا قدم ہے جواب، یعنی اس روشنی سے اصل فائدہ صرف انہیں ہوتا ہے جو خود اسے قبول کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس پورے تجزیے کے جو اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا، قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے۔ دوسرا، اس کا حقیقی فائدہ اہل ایمان کو ہوتا ہے۔ تیسرا، ہماری اپنی اندرونی کیفیت طے کرتی ہے کہ ہم ہدایت لے پائیں گے یا نہیں۔ اور چوتھا، ہدایت دراصل اللہ کے پیغام اور ایک قبول کرنے والے دل کا خوبصورت ملاپ ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ قرآن کی ہدایت ایک روشنی کی طرح ہے جو سب کے لیے موجود ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ روشنی ہے یا نہیں، اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم نے اس روشنی کو اندر آنے دینے کے لیے اپنے دل کے دروازے کتنے کھولے ہیں۔